حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سب سے محبوب بیٹی تھے، کیونکہ وہ بہت نیک، خوبصورت اور ذہین تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے۔ انہوں نے محبت سے کہا، بیٹی یہ خواب کسی کو نہ بتانا، کیونکہ تمہارے بھائی حسد کر سکتے ہیں۔ اللہ تمہیں بہت بڑا مقام عطا کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد ہمیں کم اور یوسف کو زیادہ محبت دیتے ہیں۔ یہ حسد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور ان کی دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم یوسف کو ختم کر دیں یا کہیں دور پھینک دیں تاکہ والد صرف ہماری طرف متوجہ ہوں۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا، قتل نہ کریں، بس اسے کسی کنویں میں ڈال دیں، شاید کوئی قافلہ اسے اٹھا لے۔ وہ حضرت یوسف کو والد سے اجازت لے کر جنگل لے گئے۔ وہاں انہوں نے دھوکے سے انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف نے روتے ہوئے کہا، بھائیو مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ لیکن بھائیوں نے دل سخت کر لیا۔ پھر وہ خون لگا ہوا قمیص لے کر گھر آئے اور کہا، ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا، نہیں، تمہاری نفس نے تمہیں دھوکا دیا ہے، میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے۔ انہوں نے اسے ایک غلام سمجھا اور چھپا لیا۔ پھر وہ انہیں لے کر مصر پہنچ گئے۔ وہاں غلاموں کے بازار میں انہیں بیچ دیا گیا۔ مصر کے ایک بڑے سردار نے انہیں خریدا، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اس بچے کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بہت اچھے اخلاق دکھائے۔ وہ سچے، ایماندار اور صابر تھے۔ وقت کے ساتھ وہ بڑے ہو گئے اور سب ان کی عزت کرنے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو گئی اور ایک دن اس نے دروازے بند کر دیے۔ اس نے کہا، آؤ میرے قریب آؤ۔ حضرت یوسف گھبرا گئے اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ اسی وقت عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگایا کہ یوسف نے غلط کام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضرت یوسف بے گناہ تھے۔ اللہ نے سچ ظاہر کر دیا اور ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ پھر بھی لوگوں نے باتوں کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ جیل میں بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ 2 قیدیوں نے اپنی خواب سنائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی صحیح تعبیر بتائی۔ ایک آزاد ہو گیا اور دوسرے کو سزا ہوئی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں۔ کسی کو اس خواب کی سمجھ نہ آئی۔ پھر کسی نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا، پہلے 7 سال خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال سخت قحط ہوگا، تم اناج جمع کر لو۔ بادشاہ حیران ہوا اور حضرت یوسف کو جیل سے رہا کر دیا، لیکن حضرت یوسف نے کہا، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ تحقیقات ہوئیں اور حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ زلیخا نے بھی سچ مان لیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو مصر کا خزانہ اور اناج کا نگران بنا دیا گیا۔ جب قحط آیا تو دور دور سے لوگ مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف کے بھائی بھی اناج لینے آئے۔ وہ انہیں نہ پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے ان سے اچھا سلوک کیا اور مدد کی۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی، میں یوسف ہوں۔ بھائی حیران رہ گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب کو مصر بلایا۔ پورا خاندان دوبارہ مل گیا۔
وہی خواب پورا ہوا جو حضرت یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا۔ سورج، چاند اور 11 ستاروں نے حقیقت میں ان کے سامنے جھک کر عزت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔